سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا، نہینا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ کوئی آئے اور آ کر کے پیارے آقا سے سوال کرے اور آپ جو جواب دے اسے ہم سیکھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ جاء رجل من اہل البادیہ، ایک آدمی اہل بادیہ سے آیا۔ بادیہ کہتے ہیں جنگل یعنی دیہات سے، بستی سے آیا، اور آ کر کے اس نے کہا یا محمد، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اور آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پیارے آقا نے کہا کہ صدقت، ہاں اس نے سچ کہا۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا من خلق السماء من خلق الارض، بتائیے آپ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، اور پہاڑوں کو کس نے گاڑا؟ پیارے آقا نے ان کے ہر ایک کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ اللہ نے، یعنی اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، اللہ نے ہی زمین کو بچھایا، اللہ نے ہی پہاڑ کو گاڑا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کا قاصد ہمیں کہہ رہا تھا کہ رات اور دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، تو آپ نے فرمایا صدقت، ہاں اس نے سچ کہا۔ تو پھر یہ شخص کہتا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر کے رسول بنا کر کے بھیجا، آپ کا قاصد ہم سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ سنتنا، یعنی کہ سال میں رمضان کے روزے فرض ہے، 30 روزے فرض ہے۔ تو اب پیارے آقا نے کہا صدقت، اس نے سچ کہا۔ وہ پھر کہہ رہا ہے کہ ہمارے اموال میں، آپ کے قاصد نے بتایا کہ اموال میں یعنی ہمارے مالوں میں زکوٰۃ واجب اور فرض ہے، تو آپ نے فرمایا صدقت، ہاں اس نے سچ کہا۔ وہ شخص پھر کہتا ہے کہ اس نے یہ بھی ہمیں بتایا تھا کہ سال میں بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، سال میں یا جب بھی آپ کو مال مل جائے، سال کی کوئی قید نہیں تھی، یعنی آپ کے پاس جب من استطاع الیہ سبیلا، جب آپ کے پاس اس راستے کے آنے جانے کے سفر کی استطاعت اور طاقت ہو تو آپ پر اور ہم سب پر حج فرض ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا صدقت، ہاں اس نے سچ کہا۔ اس کے بعد یہاں یہ بات سننے کی ہے، اس کے بعد یہ شخص جو اہل بادیہ جس کو کہا گیا ہے یہ آیا تھا، اس نے یہ کہا واللہ لا ازید منہن ولا انقص منہن، کہ خدا کی قسم نہ میں اس میں زیادتی کروں گا اور نہ میں اس میں کمی کروں گا۔ پیارے آقا ثم واللہ، پھر وہ چلا یہ کہہ کر کے، تو پیارے آقا نے فرمایا تھا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو لیدخلن الجنہ، تو یہ ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے میرا کہنا، اور یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو پیارے آقا نے اور اللہ نے ہم کو بتایا ہے، اور جو اللہ کے حکم ہم پر عائد ہوئے ہیں، اور پیارے آقا کے جو سنت، آپ کا طور طریقہ، آپ کا اسوہ حسنہ ہمیں ملا ہے، اس میں نہ زیادتی کرو نہ کمی کرو۔ زیادتی کرنا بدعت ہوگی، کمی کرنا اس میں یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو ہمیں ملا ہم اس پر عمل کریں، یہ نہیں کہ اپنی منمانیاں کرے، جو چاہے وہ کرے، جیسے چاہے ایسے چلے، جیسے آج کل ہو رہا ہے اپنی منمانیاں لوگ کر رہے ہیں، بیاہوں میں، شادیوں میں، جنازوں میں، میتوں میں، ہر ایک چیز میں اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، وہ شریعت کو سامنے نہیں رکھ رہے ہیں۔ اسی لیے آج امت مسلمہ نقصان میں ہے اور خسارے میں ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ شکریہ۔